ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کر کہا اقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جنت اہل ایمان کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں اور آیت میں ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جنت پانے کے لیے نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن کی آیت میں کہا گیا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے۔ معلوم ہے کہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ اللہ کسی کو بھی دے دے۔ جنت کو پانے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ اس کی تمنا دل میں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے انسان کے سامنے چونکہ دنیا ہی ہے، اس کی ساری تمنائیں، چاہتے ہیں، اس کے سارے ڈریمز اور ایمبیشنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بس دنیا ہی سے جڑے رہتے ہیں۔ کیا چاہیے تو اس کے ذہن میں دنیا ہی کی چیزیں آتی ہیں۔ انسان کی چاہت کی پرواز اونچی ہونا چاہیے، وہ مکھیوں کی طرح زمین پہ ہی اڑتا نہ رہے، اس کی بلندی اونچی ہونا چاہیے، اس کی چاہت، اس کی طلب اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اب انسان صرف دنیا ہی کی چاہت سے اپنے دل کو بھر دے تو اس نے اپنے قد کو چھوٹا کیا، اس نے اپنے آپ کو اونچائی سے نیچے گرایا، جبکہ اونچائی کا دروازہ اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ وہ اعلیٰ کی طلب کر سکتا تھا، وہ اعلیٰ کے لیے دوڑ سکتا تھا، لیکن پست ہمتی کی وجہ سے وہ کم پہ راضی ہو گیا۔ دینے والے کے پاس کمی نہیں تھی، لینے والے کا پیالہ چھوٹا تھا۔ اپنی طلب کو ہم بڑا کریں، اس میں وسعت پیدا کریں، لیکن اس طلب کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ جیسی چیز ہوتی ہے ویسی محنت ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے بارے میں آدمی جانتا ہے، آخرت کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ دنیا میں انسان ہر چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے بھائی اتنا کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو، اللہ سے مانگو مل جائے گا، یوں ہی مل جائے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس کے لیے، فوراً وہ انسان بڑا علامہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور دین اور کوشش کی اہمیت اس کو سمجھ میں آتی ہے، بلکہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جنت کا معاملہ آتا ہے، آدمی دعاؤں پر اکتفا کر لیتا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں ڈال دے، میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں ڈال دے۔ پھر جنت کا جیسے معاملہ آ جاتا ہے، انسان کوشش کو بالا طاق رکھ کے محض دعاؤں پر اور تمناؤں پر اکتفا کر لیتا ہے۔ یہ انسان کے دین کی بھی کمزوری ہے اور عقل کی خرابی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ جنت کی ناقدری ہے کہ آدمی گھٹیا کے لیے کوشش کو ضروری سمجھے اور اعلیٰ کے لیے کوشش کو علی الاطلاق نظر انداز کر دے۔ یہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے۔ دنیا میں آدمی جانتا ہے اعلیٰ چیز مہنگی ہوتی ہے اور گھٹیا چیز سستی ہوتی ہے۔